السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے پوری زندگی کے جو احکامات سکھائے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک اور اس کے بعد کے بھی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہاں تک بات پہنچی تھی گزشتہ ملاقات میں کہ ہم بچے کی پرورش کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں، ہمیں قرآن مجید میں کیا سکھایا گیا۔ گزشتہ ملاقات میں سیرت طیبہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور میں جب آپ تشریف لائے تو لوگوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے بھی خواتین کا، تندرست خواتین کا انتخاب کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے بارے میں جو احکامات دیے اس کا تذکرہ ہوا۔ وہاں سیرت نگار اس مرحلے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس دور میں بچوں کو کیوں بھیجا جاتا تھا باہر دیہات کے اندر بدوؤں کے پاس، اس لیے کہ وہاں شہر کی زبان اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت کے جو شہر سے باہر کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے اندر قدیم روایات، ادب و آداب اور زبان کو سکھانا اور زبان کو پاکیزہ بنانا، یہ ایک اہم مقصد تھا اس وقت بچوں کو باہر بھجوانے کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت جب باہر بھیجا گیا، یہ بھی اللہ کا نظام، تو اس میں جو بنیادی بات کہ بچوں کو جب بولنا شروع ہوں تو اس وقت ان کی زبان کو درست کیا جائے، ان کے بول کو درست کیا جائے۔ جیسے ہم کبھی اپنی دکان کا، کبھی گھر کا افتتاح کرواتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی زبان کا افتتاح کرنے کے لیے سکھایا کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ تم بچوں کی زبان سے جو بولنے کا افتتاح کرواؤ، اس کا آغاز ہو وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کروانا۔ ٹھیک ہے، ابا اماں بھی سکھا رہے ہیں، لیکن وہ ابا اماں کی جگہ اگر پہلا لفظ اللہ ہو جائے، پہلا لفظ اللہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ بھی ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچوں کو یہ کلمہ آتا ہو۔ اتنی شروع سے یہ محنت کلمہ سکھانے والی، اور جو حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات میں سے تبلیغ کے راستے میں جاتے ہیں، دعوت کے راستے میں جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، خود پاکستان کے اندر، وہ بہت حیران ہوتے ہیں، بہت حیران ہوتے ہیں کہ 50 سال کی عمر والے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ 50 سال کی عمر کے مسلمان، ان کو کلمہ نہیں آتا، سکھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت کا کب سے کہا؟ پیدائش کے بعد جب بولنے کا آغاز کرے اس وقت سکھائے۔ کتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ آج بچوں کی زبان پر جب محنت کی جاتی ہے، مائیں محنت کرتی ہیں، باپ بھی محنت کرتے ہیں، مائیں لوریاں سناتی ہیں بچوں کو لوریاں یاد ہو جاتی، کہانیاں یاد ہو جاتی ہیں۔
نظمیں یاد ہو جاتی ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے پرائمری کے تو بڑے بچے ہوتے ہیں 10 سال کے. یہ جو پریپ کے بچے ہوتے ہیں ان سے آپ 20 نظمیں 10 نظمیں عام بچے سے انگلش کی سن سکتے ہیں جس کا BA پاس بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس کا ترجمہ آتا. اس لیے کہ اس پر محنت کی گئی. بات صرف اتنی سی ہے، محنت کی گئی. اور ایک وقت وہ بھی ہوتا تھا کہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی بعض مثالیں سامنے آتی کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو لے کر گئی استاد صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھوانے کے لیے. تو استاد صاحب نے پڑھایا تھا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الف با تا سا پڑھایا دیکھ کر قاعدے میں سے. پھر وہ جیسے استاد پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی صورتیں زبانی یاد ہیں کچھ قرآن مجید کی، تو بچے نے کہا کہ مجھے 16 پارے یاد ہیں. دیکھ کر الف با تا سا نہیں پڑھ سکتا تھا، تاریخی حقیقت ہے. تو اس والد صاحب ان کے انتقال کر چکے تھے. ماں کو بلایا اور ماں سے پوچھا کہ یہ بچہ کہتا ہے مجھے 16 پارے زبانی یاد ہے. ماں نے کہا ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ مجھے 16 پارے زبانی یاد تھے. تو میں اس کو ہل ہل کر لوری سناتی تھی، رات کو سلانا دن کو سلانا. وہ جیسے بچے لوریاں یاد کر لیتے ہیں. پریشان نہ ہوئیے گا، یہ میں نے بتایا کہ 20 22 25 انگریزی کی نظمیں ہمارا بچہ یاد کر رہا ہے. یہ کوئی بہت اوپر کی بات نہیں ہے، بہت اوپر کی بات نہیں ہے. تو وہ ماں ہل ہل کر وہ سناتی تھی، 16 پارے یاد ہو گئے. لیکن جب مائیں اس طرح کی ہوتی تھی نہیں، میں کہوں گا ہوتی ہیں ابھی بھی، جب مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو یہ بچہ بڑے ہو کر ہمارے تمام بزرگوں کے شیوخ میں سے ایک شیخ گزرے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے ہو کر یہ خواجہ بختیار کاکی بنے تھے. لاکھوں لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے. جس چیز پر محنت ہو جائے. چنانچہ آج کی نشست میں جو بات عرض کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ ہم کس طرح زبان پر محنت کریں، بچے کی زبان پر محنت کیسے کریں. نمبر 1 تو یہ کہ بچوں کے سامنے کبھی پیار سے توتلا پن پیدا کر کے ماں باپ ہرگز نہ بولیں. ان کے توتلا بولنے پر ماں باپ کبھی خوش نہ ہوں. یہ بہت بڑا عیب ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. زبان درست ہوتی ہے، ماں باپ بچے کے توتلا بولنے پر غلط لفظ بولنے پر خوش ہوتے ہیں. بچہ سمجھتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، وہ اسی کو پکا کر لیتا ہے. اس لیے آج کل ماہر نفسیات اور اسپیچ تھراپسٹ بڑے بڑے ماہر وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آغاز سے اس کے الفاظ کو صاف کریں، اس کے غلط لفظ پر خوش نہ ہوں. اور پھر جوں جوں وہ بڑا ہوتا جائے اس کے بول کو درست کریں. سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے ابھی شروع میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اپنے بول کو درست کر لو. قولوا قولا سدیدا، تم بولو تو درست بولو، درست بات کہو. اب یہ درست بات کیا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور صحابہ کے اندر وہ محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 10 زبان کے ایسے عیب ہیں، 10 بول کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اگر اس میں سے کوئی بیماری بھی جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، اگر اس میں سے ایک بیماری بھی بچے کی زبان میں ہوگی نا تو اس کا بول درست نہیں ہوگا، بڑے ہو کر بھی بول درست نہیں ہوگا. یہ سوچنا کہ جوان ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر اس پر محنت ہوگی، پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر شروع سے ہو تو ایسی صورت کے اندر سب سے اہم ترین چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے نکال دیا تھا، مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولنا.
ممکن ہے کوئی صاحب کہیں وہ اونٹوں کا دور تھا، پتھروں کا دور تھا، فلاں تھا، مولانا اس وقت ممکن ہوتا تھا، اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، فلاں نہیں ہوتا، جھوٹ کا خاتمہ کر دیا آپ کہتے ہیں. دعویٰ ہے، یعنی غیر مسلم جو مستشرقین مفکرین نے جو اسلام کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی، تو اس معاشرے میں سے جھوٹ کو ختم کر دیا. جھوٹ کیا چیز؟ جھوٹ کی ڈیفینیشن، جھوٹ کی تعریف، خلاف واقع بات کو بیان کرنا. بعض آسان الفاظ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، اس کی تعریف نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا چیز. جھوٹ خلاف واقع بات کو بیان کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنے حساس تھے کہ احادیث میں صحاح ستہ میں وہ روایت موجود کہ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پاس ہی ایک بچہ تھا اس کو بلایا، تعال ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. بس ابھی اتنا ہی کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے کہا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے تھی؟ ان خاتون نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجور تھی، میں اس بچی کو دینا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، حالانکہ دینا میں نے کوئی چیز نہیں، ایسی خواہ. تھوڑا سا معاشرے میں بندہ ذرا ذہن تو پیچھے لوٹائے، دہرائے، ہم نے کتنی بار بچوں کے ساتھ یہ کچھ کیا، ہر گھر میں کتنی بار کیا. اگر یہ لفظ بولوں کہ ہم نے کئی بار بچوں کی جھوٹ کی تربیت کی، سکھایا ان کو جھوٹ بولنا. گھر کے اندر ماں باپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا بچوں کے بول کو درست کرنے کے لیے. نمبر 1، ان کی زبان سے جھوٹ کو نکال دیجیے. وہ ماں باپ آپس میں بھی جھوٹ نہ بولیں، میاں بیوی بھی جھوٹ نہ بولیں، ورنہ انجانے میں وہ بھی جھوٹ سیکھے گا. اور مایوس نہ ہوئیے گا، ان باتوں میں مایوس نہ ہوئیے گا. کاش کہ کوئی آج بھی انسان الحمدللہ، آج بھی بعض حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مولانا الحمدللہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا. سال گزر گئے، سال گزر گئے، نہ بچے ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے نہ ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے. الحمدللہ آج بھی. ایک تو یہ مایوسی سے نکالنا مقصود تھا، اور دوسرا جو حضرات آپ میں سے باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، ان ملکوں کا نام نہیں لوں گا، مرعوب نہیں ہوں اس ملکوں سے، لیکن صرف یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ ان دہریہ کافر غیر مسلموں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ آپ تشریف لائیے ہمارے ملکوں میں، 10-15 دن رہیں، نہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، نہ چھوٹا جھوٹ بولتا ہے، نہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بوڑھا جھوٹ بولتا ہے. ہمارے ملک کافر دعویٰ کر رہے ہیں ملک کی سطح پر کہ ہمارے ملک میں جھوٹ نہیں ہے. تو اگر کافر اپنے ملک سے جھوٹ کو نکال سکتا ہے، مسلمان کیوں نہیں نکال سکتا؟ مسلمان اپنے گھر سے نکال دے، اپنے بچوں سے جھوٹ نکال دے. یہ میرا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، جوان ہو گیا مولانا، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، دعویٰ. لیکن اس دعوے کے پیچھے محنت. نمبر 1، بچوں کی زبان سے جھوٹ نکالنا ہوگا، اور اس سے پہلے ماں باپ کو، بڑوں کو اپنی زبان سے جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا. نمبر 2، غیبت، جس سے اللہ نے منع کیا. نمبر 2، غیبت. کسی کے اندر برائی موجود نہ ہو پھر برائی بیان کی جائے وہ اور چیز ہے، لیکن بری بات ہو، برائی موجود ہو، گناہ کی بات ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے، اسے غیبت کہتے ہیں. نمبر 2، غیبت کو زبان سے نکالا جائے، زبان سے بند کر دیا جائے. نمبر 3، تہمت، بہتان تراشی. کسی کے اندر عیب نہ ہو پھر کہا جائے فلاں کے اندر عیب ہے. تہمت. 3 چیزیں ہو گئی، جھوٹ، غیبت، تہمت. ہم بچوں کے بول کو کیسے درست کریں؟
نمبر 4 چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ دونوں میں فساد ہو جائے، چغل خوری۔ ویسے کسی بات کو پہنچا دیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کسی اچھی یا بری بات کو اس لیے پہنچایا جائے تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ بچوں کی پورا چیک رکھیے کہ بچہ چغل خوری کی میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا۔ اللہ نے سورہ حجرات میں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، مذاق اڑانا، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا اور چیزیں۔ مذاق اڑانا کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی عیب ہو اس کو بیان کر کے مزے لینا، کسی کے اندر کوئی برائی ہو اس کو بیان کر کے مزے لینا۔ اتنی بری چیز ہے کہ آپ حضرات کسی دعوت میں، ولیمے میں شریک ہوں، کسی میز پہ جا کے بیٹھیں چند دوستوں کے ساتھ، ان میں سے آپ کا کوئی مذاق اڑائے نا، کسی بات پہ مذاق اڑائے، کوئی بات نہیں، اس وقت آپ بھی ہنس لیتے ہیں، مسکرا لیتے ہیں، قہقہ لگا لیتے ہیں، لیکن چند دن بعد پھر کوئی دعوت ولیمے شادی کی آئے، وہی صاحب نظر آ جائے نا آپ کو میز پر بیٹھے ہوئے، تو آپ اس سے کترا کر کسی اور میز پر جا کے بیٹھیں گے، یا نہیں بیٹھنا، پچھلی دفعہ بیٹھے تھے آ کے میرا مذاق اڑایا تھا، دلوں میں دوری پیدا ہو گئی، یہ بندہ اب اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ تمسخر اتنی بری چیز ہے، مذاق اڑانا اتنی بری چیز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس کو ہضم کر لیتے ہیں، لیکن ہضم کر کے دل میں کوئی کانٹا بہرحال چبھ جاتا ہے، بالکل، کیونکہ اس میں انسلٹ ہوتی ہے نا، اس میں بے عزتی ہوتی ہے تمسخر سے۔ 5 چیزیں ہو گئی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی، تمسخر۔ نمبر 6 بچوں کی زبان سے جو چیز نکالنے کا اللہ نے قرآن مجید میں، بڑوں کے بھی بچوں کے بھی، کہ بول کے اندر خدیعہ، دھوکہ نہ ہو، خدیعہ، دھوکہ۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں بعض لوگ دھوکہ دینے کو آرٹ سمجھتے ہیں، آرٹ ایک فن، اور دیکھا کیسے الو بنایا اس کو، بچے کو بھی الو بناتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب بچہ بڑے ہو کر الو بناتا ہے پھر ماں باپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں بھی ڈاج دیتا ہے۔ کیوں؟ تربیت۔ اس بچے کی زبان جو بولے اس میں دھوکہ نہ ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے اندر یہ چیز بہت آ گئی، دھوکہ دینا، یعنی بات کر لینا، پھر کوئی بڑی بات ہو جائے تو آگے سے کہتے وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، چلو مٹی پہ ڈالو۔ ہم ماں باپ بھی خوش طبعی کے لیے بچوں کو دھوکہ نہ دیں، ورنہ وہ کہیں گے یہ بھی کوئی مزے کی چیز ہے، ماں باپ بھی مزے لیتے، ہم بھی مزے لیں گے دھوکہ دے کر کسی کو۔ اللہ نے منع کی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین کی عادت بتائی اللہ نے قرآن میں، دھوکہ دینا۔ نمبر 7 جھوٹی قسمیں کھانا۔ چھوٹے بچے، بہت چھوٹے تو نہیں، ذرا بڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا 5 6 7 سال کے، عام عادت بچوں میں پڑ جاتی ہے قسمیں کھانا، بات پہ قسم کھانا، اس سے عادت پڑ جاتی جھوٹی قسمیں کھانے کی۔ اللہ نے یہ برائی بیان کی ہے قرآن مجید میں، حلاف مشاء بنمیم، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا، سچی قسم کھا لیں جائز ہے۔ تو نمبر 6 دھوکہ، خدیعہ، دھوکہ نہیں۔ نمبر 7 ان کی زبان کے اندر سے ایسی چیزوں کو نکال دینا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، تحقیر مسلم، ایذاء مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے آپ کی بات سے، بچے کو اس بات سے بچانا۔ اس میں برے القاب سے پکارنا بھی آ جاتا ہے، لا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا، لا تنابذوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور نمبر 9 کہ اپنے آپ کو اس طرح رکھنا کہ زیادہ تر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی، زبان سے وعدہ کر لیا، کون پورا کرتا ہے؟ بیٹا یہ کر لو، کام کرو، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، تمہیں چاکلیٹ کھلاؤں گا، بہت دفعہ وعدہ کرتے ہیں ماں باپ، پھر وہ 1 2 دفعہ بچے کہتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں تھوڑا سا، وہ چاکلیٹ کا آپ نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے دے دیں گے،
میرا خیال ہے کہ 20 نہیں، سینکڑوں دفعہ ماں باپ وعدہ کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے. بچے کو سینکڑوں دفعہ سکھایا کہ دیکھو وعدہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وعدہ کر لو بھول جاؤ. اور باہر کافر ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتے وہ لوگ. وہ ایگریمنٹ وعدہ معاہدہ. نمبر 10 آخری چیز جو بچوں کی زبان سے آج نکالنے کی بہت بڑی ضرورت، اور وہ ہے بدزبانی، یعنی گالی دینا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں ان بتوں کو گالی نہ دیں. برا ہو نا، کوئی برا ہو پھر بھی نہیں گالی. حقائق دلائل سے بات کر لیں، اس کی برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے گالی نہیں دینے. بچوں کی زبان کو ہم پاکیزہ کیسے بنائیں؟ آج کے نشست کا صرف خلاصہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ قولوا قولا سدیدا، تم اپنے بول کو درست کر لو. اس سے ہوگا کیا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی ان کی زبان کو، ان کے بول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.